صحیح ابن حبان کی روایت میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرما رکھا، موت کے وقت جس قدر استطاعت ہو، موت کے وقت جس قدر استطاعت ہو اللہ تعالیٰ کے متعلق اپنے گمان کو، سوچ کو اچھا رکھنا۔ موت کے وقت جس قدر ہو سکے اس قدر اپنے گمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا رکھنا۔ اور جامع ترمذی کی روایت میں آپ نے فرما رکھا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب تھا۔ اب کیسا اچھا گمان رکھنا، اس میں پورے ڈیٹیلز آ رہے ہیں، سنیے۔ ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب تھا، اور جوانی کے عالم میں انسان عموماً موت نہیں سوچتا ہے نا، موت کا بڑھاپے کے بعد تو یقینی موت ہے، ویسے موت تو کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے، لیکن بڑھاپے کے بعد تو موت رہتی ہے، کوئی چانس ہی نہیں ہے زندگی۔ لیکن ایک جوان صحابی ہے اور بیمار ہو کر موت کا وقت قریب آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور پہنچ کر پوچھا کیسا محسوس کرتے ہو، کیسا محسوس کرتے ہو، اللہ کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے اے نوجوان؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اللہ سے بہتری کی امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے بہتری کی امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں، اللہ سے اچھائی کی امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں کہ اس کے جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس موقع پر آپ نے کہا، کیا فرمایا اس مرنے والے شخص نوجوان کو، اور فرمایا اور بشارت دی اور کہا، کیا کہا؟ امید اور ڈر، امید اور ڈر موت کے وقت اگر ایک دل میں جمع ہو جائے، امید کہ اللہ معاف کرے گا، ڈر کہیں پکڑ نہ لے، امید کہ اللہ جنت دے گا، ڈر کہیں جہنم میں نہ ڈالے، امید کہ اللہ سے میں توبہ کروں گا اس نے قبول کرے گا، اور ڈر کہیں میرے اعمال کو پکڑ لے، امید اور خوف جس ایک دل میں موت کے وقت جمع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ امید کو پوری کر دے گا، اور جس چیز سے ڈر ہے اس ڈر کو دور کر دے گا۔ مطلب جس چیز کی امید تھی اللہ معاف کرے گا، دے دے گا، جس سے ڈر رہا تھا اپنے برے اعمال اور جہنم کی سزا سے اس سے دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اچھا گمان زندگی بھر، اچھا گمان موت کے وقت، اچھا گمان مرتے ہوئے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، بڑی اہم چیز ہے۔